میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے ایک کیا چوک والے نو بڑا حیضہ ہویا مضمون دیکھیا کرو موقع محل دیکھیا کرو. ہاں جی عرصہ تو آواز آتی ہے محبوبہ میں تینوں کل کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجیا اپنے واسطے تے ہر کوئی رحمت ہوندا پر میرا دل دشمنا واسطے بھی رحمت سن. میں تارے زندگی کے دور میں ایک دفعے مدرسہ گدمیاں پڑھتا تھا. طلباء کا صبحی اجلاس ہوتا سی. مضمون رکھا گیا کہ دسو اسلام کیویں پھیلے. کسی کیا جی تلوار نہ, کسی کیا جی فوج کسینا, کسی کیا جی تیرو تفنگ نہ. میری باری ایسے میں کیا سجنوں اسلام پھیلیا نبی دے اخلاق دی تلوار نہ پھیلے. اخلاق دی تلوار اور خدا دی قسم اخلاق دی تلوار جنوں لگ گئی وہ پیچھا نہیں رہا پھر سینے نہ لگ گئی. جڑا آیا مصطفیٰ دا غلام بن گیا اور جان نثار بن گیا. آیا تے قاتل سی پر نبی دا محافظ بن گیا. فتح مکہ ہے بولو فتح. اگے میرے دوست اشارہ فرما گئے جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام پتہ دے کس حال نہ مکیوں نکلے سن. ہائے صحابی کہندے نے صدیق فرماندے نے نالے جگہ دے پیر بیت اللہ والے ویندے سن تے نالے دارو کے تار روندے سن. مڑ مڑ کے ویندے نے تے نالے آنسو بہاندے نے. بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا گیا. میرے سہیب تے خبیب نو کولیاں تے لٹایا گیا. لتاں نال رسیاں بن کے کسیٹیا گیا. شیب ابی طالب 2.5-3 سال بند کیتا گیا. آمنہ دے لال نو پتھر مارے گئے تے گلے چ کپڑا پا کے وٹ دتے گئے. اور میرے مصطفیٰ سجدے تے جاندے نے تے اٹھاں دیاں گندیاں اوجڑیاں نبی تے چھٹیاں جاندیاں نے. کتے پتھراں دی بارش کتے روما چ کندے نے. ہن بیت اللہ نو ویندے نے تے نالے جاندے نے تے ہجرت دی راتی مولانا فرماندے نے وقت ہجرت دی دکھا نبی اکن میں لے رب دیا کرا ساڈے کوچ چلانے میں ایتھے زنانیاں دے بال ایانے میں پر کافراں دے کفر پیتی رات سریر دی چوک وسندی دٹھی. جگاں دے پیر دی چوک وسندی دٹھی تے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں. مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں. اللہ نے چک لیاں یہ تو رزق دیاں تیریاں. کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں. اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی چوک وسندی ڈٹھی ہے. جگاں دے پیر دی چوک وسندی ڈٹھی ہے. جگاں دے پیر دی چاہندا سی دل تے نالے بیت اللہ نو ویندے نے تے نالے فرماندے نے چاہندا سی دل تے پردہ نمازاں میں اللہ دے اگے کردا نیک نیازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک وسندی دتی. روندے جا رہے نے تے نالے مکے نو چھڑتے جا رہے نے. اج 8 سال دے بعد جدوں میرے پیر مرشد علیہ الصلوۃ والسلام
10,000 صحابہ دے لشکر دے نال مکہ معظمہ نو فتح کرتے نے. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا آپ مکے نو فتح کرتے نے. بیت اللہ دے دروازے تے چڑھتے نے. بیت اللہ دے دروازے تے جدو چڑھتے نے تے ویکھیا دروازے نو تالا لگا ہوا ہے. آپ فرماندے نے بیت اللہ دے دروازے دی چابی کدے کھولے؟ عرضاں کیتیاں جاندیاں نے سونیا عثمان بن طلحہ دے کول چابی ہے. بلایا جاندا پیش ہو جاندا چابی جیب وچوں کڈ کے میرے آقا دے حوالے کردا. جدوں دے پیر دروازہ کھول دے نے. دروازہ کھول کے تے بیت اللہ وچ داخل ہو کے تے رب اگے سجدے تے ڈگ پیندے نے. اے نبی سا تینوں اے نبی سونا مبارک ہوے آمین کہہ دے. او تیرے تے خوشی آندی ہے تے تو رب دا شکر کرنا. ٹپدا نہیں نچدا نہیں. آنکھوں ٹپدا نہیں. خوشی آئے تے ٹپدا نہیں. بازاراں وچ پالک نہیں کردا. خوشی رب وکھائے مومن دی شان ہے شکر کردا. تے جے رب غم وکھائے تے مومن صبر کردا. آنکھوں غم آئے تے بازاراں وچ چھریاں نہیں ماردا. جو مومن نو غم لاحق ہوئے پھٹدا نہیں ماتم نہیں کرتا. سینہ کوپیاں نہیں کرتا. گریبان چاک نہیں کرتا. اپنے والا نو لوٹدا نہیں. اپنے رخسارا نو پھٹدا نہیں. ارے غم آندا تے صبر کردا. خوشی آندی ہے تے شکر کردا. بیت اللہ جا کے رب اگے سجدے تے ڈگ پے. کی ہو گیا؟ جج کے کہو. اور تینوں جی اللہ خوشی وکھائی ہے میلاد النبی دی. سانو تے خوشی آکو سانو. اللہ تیرا اللہ کے شکر ہے کہ آمنا دا لال سانو ملیا. ساڈے نصیب چ ہویا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر. خدا کی قسم میں ہے ہی مہمان. اگر کاموں کی ہوگی میں کنوں کتے پھڑ کے کر دوں گا. نبی بھی اتنا انہیں پریشان کیتا ہے نہیں. بہو بیٹیاں کی. ہاں جی میں دس رہا تھا کہ سانو خدا نے خوشی وکھائی ہے. سانو خدا نے خوشی دا کی در جناب تقاضا نبی دے آن دا تقاضا کی ہے. پیدا میلاد دا مانا پیدا ہونا. بولو میلاد دا مانا یہ تقاضا ہے کہ ٹپیا جائے نچیا جائے. یہ تقاضا ہے. یہ تقاضا تو یہ قوم کو وعدہ لیا جاتا. اور نبی دے آن دی خوشی سے وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ ہے نماز نہیں چھڈنی. نماز دودھ چ پانی نہیں پانا. سیال کو دیا منوانے تو قوم کو میلاد النبی دی خوشی وچ وعدہ یہ لینا سی تو سارے کاموں کی ایک ملا آتا. اور میلاد النبی دی خوشی وچ ہاتھ کرے کرو ٹھنڈے کون لے آئے گا؟ کہڑا سنگا نو تیل لا کے لیا. اور جناب قوم اتنی پاگل ہے اتنی دیوانی ہے. قوم ککو بن کے اگے بیٹھی. کوئی امتیاز نہیں. مولوی کی آندا کتوں آندا. اور سجنا ککو بن کے نہ بیٹھیا کر کہ جو تیری چوڑی چ پا دو انہوں سمیٹ کے چلا جا. ترخیا کر حق پاندا کہ باپو. سودا کھوتا پاندا کہ کھڑا پاندا. یہ پرخ کرے کر. پر ہوں قوم ہی اگوں ہو گئی تو پین والے بھی ہو جائے تو کھان والے سڈے بڑا منترا پریزی آندا جی دانی صاحب سانو تو سارے مولوی نے ایسا پڑھایا. سڈا مولوی ممبر سے چڑھ کے آخے نا تھی ایسی تیسی اسی آنے سبحان اسی کی آنے اسی سبحان. دوستو پرخ کریا کرو. تو میں دس رہا تھا کہ جگہ دے پیر حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نو خوشی رب نے وکھائی. ایک دن آندا بھابیا تیرا نبی تے فوت ہو گیا تینوں کادی خوشی ہے؟ ساڈا زندہ ساڈا. اچھا تے خوشیاں منانیاں نے جھنڈیاں لانیاں نے چراغاں. میں کیا میرا نبی فوت نہیں ہویا. کتاب دے اتارن والے دی قسم فاطمہ دا ابا بھی فوت ہویا.
تو جی آخر جی ہوا کہ اچھا تھی آخو گے یہ بھی گستاخی ہے، وہ جی کہہ دیتا کہ نبی وفات پا گئے، یہ گستاخی ہے، نبی کی گستاخی ہے۔ اچھا میں پوچھنا جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات نہیں سی پائی تو ابو بکر صدیق خلیفے کیوں بنے؟ نبی تو زندہ ہے۔ بولو تو صحیح، اہل عقل آئے، اہل خرد آئے، اہل سمجھ آئے۔ ایس کتاب دے اتارنے والے بھی قسم جو میرے مصطفیٰ نے جانے موت نوش نہ کیتا ہوندا تو صدیق کبھی خلیفہ بن دے کیا بھی بن سکتے تھے؟ اچھا میں ایک بات پوچھنا، نگرا والے سیال کوٹ والے تیرا پیو کوجا جا ہو، کانا جا ہو، نک وگدا ہو، کدا چلدیاں ہو، ٹٹیاں لگیاں ہو، لتاں ماریاں ہو، پیٹ دا مریض ہوئے، رات نو کھو کھو کر کے محلے نو سون نہ دے، اور جب تک وہ مردا نہیں تو او دے اچے بھی مٹی پاؤندا۔ اچھی کہو تیرا نکما جہا کانا جہا کوڑا جہا پیو ہوے جنہ تو ساہ نے تو او دے منہ تے مٹی دا بک پاندا۔ اچھا تینوں نہیں سمجھ آؤں؟ اچھا جی نورانی زندہ کہ نہیں بولو؟ اچھی کہو کوئی سیال کوٹ دا زندہ نورانی دے منہ تے بک مٹی دا پا سکتا؟ تو تے زندہ نورانی دے منہ تے بک مٹی دا نہیں پا سکتا تو ابو بکر صدیق نے زندہ نبی نو دفن کر دیا۔ کہو نعوذ باللہ۔ اب دستار نیازی زندہ اور جب تک زندہ وہ منہ سے تو مٹی کا بک نہیں پا سکتا، پر بلال نے نبی زندہ نو دفن کر دیا۔ اللہ اس قوم وسطہ میں ابن جوزی کی کتاب صفات الصفوہ پڑھ رہا تھا، پہلی جلد کے اندر لکھتے ہیں تین دن جبریل علیہ السلام آمنہ دلال دی بیمار پرسی کرنے واسطے آتے رہے تو جدھر 12 ربیع الاول سی آخری دن جدن تو ٹپنا تے نچنا وہ دن اثر دا ٹائم ہے تے جبریل اج کلے نہیں آئے، نال ملک الموت بھی آئے نے۔ عرصہ والا کہندا اسرائیل تو اج میرے آخری پیغمبر دے دروازے تے چلے ہے، جنہ چرے جاتا نہ میرے اندر نہیں ہو جانا۔ جبریل اندر چلے گئے نے، ملک الموت علیہ السلام دروازے تے ہی کھڑے رہے نے، اندر جا کے تے پوچھتے نے حال چال، نبی پاک علیہ السلام سلام رب دا پہنچاندے نے تے نال عرضہ کرتے ہیں محبوبہ جبریل اج تے کوئی کلا نہیں آیا، نال ملک الموت بھی یہ آ گیا اور دروازے اتنے کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر گزری ملک الموت علیہ السلام نے اندر آدیا اجازت منگیا نے، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ فاطمہ عرضہ کردیا نے ابا جی باہر کوئی بندہ اندر آن دی اجازت پہ منگتا ہے، فرماندے نے بھولیے بیٹھیے اے کوئی اندر آن دی اجازت اے رابی نہیں منگتا، کوئی صحابی نہیں منگتا، بھولیے بیٹھیے اے اجازت اج اندر آن دیا وہ منگتا جڑا بچیاں نو یتیم کر دینا، سہاگراں دے سہاگ لٹ لینا، شہراں نو ویران کر دینا، قبرستاناں نو آباد کر دینا، اور جگاں دے پیر فرماندے نے بیٹی پیاری جلدا ٹکڑا ربی نہیں، یتیم جو کردا بھلا اج کرن تو سانو آیا، بیٹی ہی پیاری جلدا ٹکڑا ربی نہیں، یتیم جو کردا بھلا کرن تو سانو آیا، اے ماں پیو کولو بال آیا نے لے جاوے زور لگا کے، اج حسن حسین آئے نے اندر تو جدا کراون آیا، اج ایسا حفصہ جان بتائی بیوہ کر دیکھنا سی، اج ایسا حفصہ جان بتائی بیوہ کر دیکھنا سی، اج منو تینو بیٹی پیاری وقت بچاون آیا، اج ایسا حفصہ جان بتائی بیوہ کر دیکھنا سی،
اج مینوں تینوں بیٹی پیاری وقت بٹھاو آیا آباد کو نندا ہے قبرا تے شہر کرا جڑے موت پیالہ پلائے سجنا اج مینوں پلاو آیا تے میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ نو جدوں کے پیر جدن دفن ہو جاندے نے بوری بسرا چک کے پنڈ سر تے چک لیندے نے تے صدیق فرماندے نے بلال اجے تے آمنہ دے لال دیا جدائیاں دا تاغ جڑا ہے اور دل کو ہر ہے غم تازہ تے تو نبی دیا بانگیا کدھر تر پہ ہے بلال فرماندے نے صدیق دس میں مدینے دے وچ رہ کے کراں کی جدوں مدینے والا مینوں دسدا ہی نہیں سارے کھیکھن نے ظالمہ ایک نعوذ باللہ پخند بنائے نے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کند نہ لگیاں نے تو پوچھیاں نے یان سو اطابت انفسکم ان تاشو تراب علی رسول اللہ یہ انس منے تے دسو تواڈے دلاں نے کیویں برداشت کر لیا جدوں بھوک پڑ پڑ کے مٹی دے میرے ابا جان تے پا دتے ایک کھیکھن نے نعوذ باللہ اور پخندیا پخند تو کر سکنا بلال نعوذ باللہ نہیں کر سکتا پخند تو کر سکنا سیدہ فاطمہ الزہرا یہ پخند کی نسبت ادھر کرے گا تو پکا بےمان ہوگا تیرے نبی تے وفات پا گئے نے ساڈے نبی زندہ نے تو جو زندہ تھا تو صدیق خلافت کیویں سام بیٹھا بولو تمہیں مسلے تے کھلو گیا نبی تے زندہ سن خلافت آئی کیوں متحقق ہوئی کیوں اللہ قوم نو ہدایت اہل حدیث سے تہاڈا خدا دی قسم مطلب ہے پاسے دا سنا آج تجزیہ کر کے جانا تخمیہ کر کے جانا فیصلہ کر کے جانا مذہب تیرا سچا ہے کہ میرا سچا ہے اور کسی مذہب دیا علامتاں جڑیاں نے امتیازی وہ دی پہچان ہویا کردیاں نے وہابی دی پہچان ہے وہابی ہوندا ہے جڑا آمین ٹھوک کے آکھے بولو بولو وہابی کون ہوتا جڑا آمین رفع یدین کرے بولو رفع یدین کج کے تو رفع یدین آمین یہ سادی نشانی سادی کہ دجا ٹبر ہوتا جڑا کل کرے تیجا کرے ساتاوی چالیا یارویں ارس کرے آخو ارس میلہ پنگڑا قوالی آج فیصلہ کر کے جا میں سجے پاسے قرآن رکھ لینا کبے پاسے بخاری رکھنا سجے پاسے قرآن رکھنا کبے پاسے مسلم رکھنا سجے پاسے قرآن رکھنا کبے پاسے ابو داؤد رکھنا سجے پاسے قرآن رکھنا کبے پاسے میں ترمذی رکھنا سجے پاسے قرآن رکھنا کبے پاسے میں نسائی رکھنا سجے پاسے قرآن رکھنا کبے پاسے میں ابن ماجہ رکھنا سجے پاسے قرآن رکھنا میں کبے پاسے سیاستہ رکھنا ایک پاسے میں قرآن رکھنا ایک پاسے ساری سیاستہ رکھنا ایک پاسے رب دا قرآن رکھنا ایک پاسے ساری حدیث رکھنا اور جس میں آمین آنا تو کل کر میں رفع یدین کرنا تو رستے میلا کر میں آمین کرنا میاں تو دے وچ پنگڑا پا میں رفع یدین کرنا تو قوالی کر لگ پا پھر قرآن سے حدیث ایک جب تیرا ملتا کہ میرا ملتا کیوں جی ایک پاسے قرآن رکھنا ایک پاسے حدیث رکھنا میں آمین کرنا تو پنگڑا پا مذہب تیرا لبے گا کہ میرا لبے مذہب تیرا ملے گا کہ میرا ملے گا مذہب تیرا ملے گا کہ میرا نکلے گا جو قرآن ویچے وہ میری نماز ویچے جو حدیث ویچے وہ اہل حدیث کی نماز فیصلہ اتنے کر کے جا یا صبح کر جا کے کر لیں میں دس رہا تھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے داخل ہوتے ہی پھر سجدے کے سٹ کے بات سننے والی ہے دروازے پہ آدھے نے میرے وہاں تک نا سارے مکے کے سردار کٹھے نے
جگہ دے پیر فرماندے نے مکے دے سردارو سانو تے یاد بلال نو مرن والے ہو اور میرے خبیب نو تتیا کولیا تے لٹان والے ہو مینوں یاد ہے میریاں زمیرہ دیاں اکھاں کڈن والے ہو اور امی مارا نو اٹھانا بن کے چیرن والے ہو مینوں تے یار ہے میرے صحابہ نو ستان والے ہو تے محمد نو پتھر مارن والے ہو اج مینوں اے دسو میں تواڈے نال کہے جا شروع کراں میرا دل چاہتا کہ انتقام لواں دل چاہتا تے لے بھی سکنا ایک ایک گن کے بدلا لواں ایک ایک گن کے بدلا لواں اج محمد عرصہ والے نے طاقتاں دتیاں نے مکہ فتح ہو گیا اور مینوں مکے تو کڈن والے بیت اللہ دی چابی آ جے جدو آپ مکے نے ہجرت نہیں کی تھی حدیث پاک اندر موجود ہے ایک دن میرے آقا دا دل چاہیا کہ میں بیت اللہ وچ داخل ہو کے نماز پڑھا تو عثمان بن طلحہ نو آندے نے عثمان بیت اللہ دا دروازہ کھول دے محمد دا جی چاہتا ہے یہ داخل ہو کے رب اگے سجدے کرے تو عثمان جرا چابی بردار بیت اللہ دا آندا محمد مکے دا قانون اجازت نہیں دیندا کہ تیرے واسطے دروازہ کھولیا جائے تو میرے آقا نے ادو حدیث میں فرمایا سی عثمان تو گوا رہی ایک دن وہ بھی آئے گا جی چابی تیرے ہاتھ میں محمد کے ہاتھ میں آ کے رہے گی میرا عقیدہ ہے نبی دی پیش گوئی سچے نبی دی سچی ہوا کر دیے 8واں سال جدو آیا اللہ نے مکے نو فتح فرمایا جیڑی چابی انہاں دے ہاتھ وچ نبی دے ہاتھ وچ آ کے رہی جی گل کہی اللہ پوری کر دیتی کیوں نہ کرے میرا عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے اور وضحا دے چہرے والا واللہ دیا زلفاں والا علم نصرہ دے سینے والا خلق عظیم دے خلق والا اور میرا عقیدہ نہیں ہے یاسین دے دندا والا قد نرا تقلب وجہ کا دے چہرے تے پیشانیاں والا اور میرا عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے ماں دا گل بسر دیا اکھاں والا ماں دا گل بسر دیا اکھاں والا ید اللہ پوکا ہے دی اندے ہتھاں والا وما ینطق عن الہوا دی زبان والا زبان سے جڑی بات نکل دی سچی ہو کے رہے گی زمین بدل سکتی ہے زمان بدل سکتا ہے زمین بدل سکتی ہے آسمان بدل سکتا ہے فضا بدل سکتی ہے ہوا بدل سکتی ہے پر مصطفیٰ کی زبان سے نکلی بات کبھی غلط نہیں سنو کرو سارے سردار مکے دے کٹھے ہو کے آندے نے محمد گج کے آکو صلی اللہ علیہ وسلم تے کو درود بھی پڑھوانے تو کہہ کی پڑھوانے کہنے لگے محمد پتہ نہیں کئی دیا زبانوں میں تندوا ہوا نبی تے درود بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے کہہ کے پڑھوانے ہیں اگلے گالیاں سن کے بھی سبحان اللہ پڑھ دیں کسی مصطفیٰ کا نام ایسے برف دے گھوڑے بنے ہو اور مجمعیں گے جی فریج سے نکلتے آئے ہاں جی میں دس رہا تھا کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف ہے تو شریف پرا دا پتر ہے تو کریم ہے تو کریم پرا دا پتر ہے محمد تیرے کولو کرم دی امید ہے رحمت دی امید اور میرے وال دیکھنا جکاں دے پیر فرماندے راستے تو آواز آتی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آپ فرماندے نے او میرا دل تو کردا سی گن گن کے بدلے لواں پر جاؤ میں اج تواڈے نال شروع کرنا جڑا میرے یوسف پرا کے نانی نے اپنے پراواں نال کیتا سی انت متلقا انت متلقا لا تقریب علیکم اليوم میں تینوں اسے ہی معاف کر دیتا جی میں یوسف کنانی نے اپنے گاری پراواں نوں معاف کر دیتا سبحان احسان رحمت اللہ اقبال نے کہہ دیتا
آنکھ بر آدھا در رحمت خدا مکرا پیغام لا تشریف بدھار لطف کرے او سراپا رحمت لطف کرے او سراپا رحمت ومار صلی اللہ کلا رحمت للعالمین لطف کرے او سراپا رحمت بیارا آباد رحمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدو مکے وچ داخل ہوئے نے ادو 10,000 دا لشکر تے خدا دی قسم جدو مکہ فتح کر کے واپس لوٹے نے تے 12,000 دا لشکر سی کیا جی نبی دے اخلاق نے منٹاں سیکنڈاں وچ کنے آدمی نال ملائے 2,000 کنے ملائے اے جناب سچائی دی بس ایسی چیزاں بڑی مہنگیاں ہو گئی کہڑا روز ختم دوائے سودے ہی ایڈے مہنگے ہو گئے نے روز ختم کرانا وایا کھانا قوم اپنے یہ میرے مسلک کی صداقت ہے سچائی لوگ آ رہے ہیں ادھر کبھی سنیا نے کوئی بھابی بریلوی ہوا سنیا نے کبھی کسی نے دوائی کے پان بھی ایسا بندہ لگا کہ بھابی بریلوی ہو گیا اسی وکھانے یاد خلون فی دین اللہ کہو سبحان اللہ اسی وکھانے جناب یہ میرے مسلک کی صداقت جدو میرے آقا مکیوں ہجرت کی راتی ترے سن کرو تو کنے سن کنے سن بولو کنے سن اچھی کہو کنے سن ہجرت کی راتی کرو کلا ہی میرا نبی تریا اگے چند قدم گیا تے 2 ہو گئے کنے ہو گئے کہو سبحان اللہ لال صدیق رل پیا اگے جدو گال تو ترے تے 4 ہو گئے کہو سبحان اللہ اور خدا کی قسم مدینے گئے تے بھاگی لگ گئے جدو 2 سال دے بعد غزوہ بدر ہوندا تے جیڑا کلا تریا سی 313 لے کے گیا وہ ایتھے ہی بس نہیں جدو حدیبیہ دے میدان وچ آیا تے 1400 لے کے آیا جدو فتح مکہ دے دن آیا تے 10,000 لے کے آیا جدو واپس آیا تے 12,000 لے کے گیا اور میاں ایتھے ہی بس نہیں جدو میرے مصطفیٰ آخری حج کرنے واسطے آندے نے ادو 1.25 لاکھ صحابہ نال سی تے جدو میرے پیغمبر 3 مہینے بعد دنیا تو کوچ کرتے ہیں ادو 1.5 لاکھ صحابی سی برکتیں برکتیں نے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی شہر ہوئی جہاں جہاں جناب ایک ہی بات نہیں یہ تو دشمن ہے نا آؤ ذرا میں تمہیں ایک سردی سیر کراوا جدو فتح مکہ کے بعد آپ واپس ہوں تو راہ ہنین ہوں غزوہ حوازن ہوں اس ہی سفر تو اگر آپ نوٹ کرنا حوازن فتح ہو جاتا حوازن جدو فتح ہوں تو 6,000 قیدی بنا لے کنے 1000 بات سننے والی ہاں جی اگے تو لگ کے بیبیاں اس طرح گل نہیں چاہیے تو میں تو واک آؤٹ کر کے چلو پسند بازی بنائی بیبیاں نے اتنا تنگ کیا خدا کی قسم پہلا موقع لدر دیا بیبیاں نے اتنا تنگ کیا اللہ چل اللہ انہوں نے سانو تنگ کیا تو انہوں نے سوکھے کر اللہ انہوں بیبیاں نے سوکھیا رکھی قبر کی سوکھیا رکھی مار بیماری کی سوکھیا رکھی خط میں 10 ہنین فتح ہوا 6,000 بندہ قیدی بن گیا 40,000 بکریاں 24,000 اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور دیکھنے والا پہلے تو ہی سن لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے قربان جانا وہ جڑے 6,000 قیدی نے نا آندے نے نبی دی بہن سیما اج پتہ لگنا کہ تیرا کوئی ویر ہے کہ نہیں
واسکان رحمت للعالمین پاک کے عنوان میرے وال تک نا میرے نبی دی نہ کوئی ماں جمی بہن ہے تے نہ ماں جمیا کو بھی کلے ہی آئے بولو کلے ہی چلے چلنے لگے تو دادا بھی راہی عدم ہوا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا ہوا گھٹنے چلے تو دادا بھی راہی عدم ہوا اور پھرنے لگے تو ماں بھی ہو گئی جدا ایک ایک کر کے سایہ اٹھتا چلا گیا سائے پسند آئے نا پروردگار کو سائے پسند آئے نا پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو ماں جمی نہ تینے تے نہ ماں جمیا میرے آقا دا ویر تے ماں جمن والی بھی جدائیاں دے آج ایک ماں میرے آقا نے ایک رضائی تین سینا لگڑا والے میرے وال تک لے انج آقا دی تین سیما نو اٹ کڑیاں لگیاں نے تے در مصطفیٰ تے پیش کیتی جاندی ہے پیش ہو کے آندی ہے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویرا میں تے تینوں پہچان لیا پر تو مینوں پہچانیا نہیں. ایک بات نوٹ کر لو کہ جدو خوازن فتح ہے غزوہ حنین ہے ادو میرے آقا دی عمر 61 سال تھی. بولو کتنے سال تھی ویرا میں تینوں پہچان لیا پر تو مینوں پہچانیا نہیں. اے حدیث تانوں مبارک ہوئے خدا دی قسم تہاڈا مذہب ہوئی ہے جڑا ماں شیما دا مذہب سی اے بھی اے عقیدہ رکھ دیے کہ جنہ چر میں مصطفیٰ نو دسنا نہیں اینوں بھی پتہ لگنا اینوں بھی پتہ لگنا نہیں. آندی ویرا میں سیما وا تینوں لوڑیاں دیندی رہی ہاں میں تے تینوں کھڈاندی رہی ہاں اچھا تے چوکے آندی ہوندی تا یا رب اب کہ لنا محمد اتا اراؤ یا فرعون امردا ثم اراؤ سیدا و مسودا واقبت آدیا مان والصدا واقعی عزم یدوم ابدا یا رب اب کے لنا محمدا. اللہ میرے ویر لمیاں زندگیاں دے دے اللہ میرے پرازیاں حیاتیاں دراز کر دے. اے لوڑیاں پہن دیندی ویر محمد دی حق وچ دعاواں کر دیے اللہ نے ساریاں دعاواں ہی پہن سیما دیاں قبول فرما لیاں نے. اج جدوں گرفتار ہو کے ہوندی ہے اپنے ویر نو جگاں دا پیر پاندی ہے تے آندی ہے ویرا 6000 قیدی میرے قبیلے دا قید کر لیا تو میں نہ دی سفارش واسطے آئی ہاں. ایک پٹے دل والے پیا آندی ہے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا سن وے ویرا بدر منیرا پینا دے ہاتھ کھان والے اینا پردیشن پوجا نے تنگ کرنے والے پینا دے حق غصب کرنے والے دیکھ لو تے آقا دی سیرت کی ہے پینا دیے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا تیری پین رضائی تے تمہیں ویر پیارا نال آندی ہے تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں واسی ماں میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں تے ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں تا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی
اج ہو گیا تو پیر جگاندا اج ہو گیا تو پیر جگاندا تے پایا شان او تیرا پکڑ لیندا صحابہ تیرے قوم قبیلہ میرا اج پہلو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے سفارش کرنے واسطے آئی ہے سن اج وے ویرا قیدی ہو کے میرے واسطے اج وے ویرا قیدی ہو کے میں آئی ہاں تیرے دوارے اے گل سن کے سم سم روتا ہے رب دے نبی پیارے اج وے ویرا میں قیدی ہو کے آئی ہاں تیرے دوارے اے گل سن کے سم سم روتا ہے رب دے نبی پیارے تے موڈیاں اتوں کمبل لا کے موڈیاں اتوں کمبل لا کے پاک رسول لائی بچائی سیما تئی ادبا نال بچائی اصحابہ نے نفرت کی غیر مذہب دی مائی اصحابہ نے نفرت کی غیر مذہب دی مائی کمبل پاک مزمل حضرت کیوں نیچے دے بچائی نبی کیا نہ نفرت کرو اے اللہ ہی توڑ لے آندی نبی کیا نہ نفرت اللہ ہی توڑ لے آندی اے پین رضائی میری جن نو رہی کھڑا جی تا حکم کیتا صحابہ تے پاک رسول سہارے ادبوں تے ترامو سیما کھڈ دیو قیدی سارے جلدی کھڈ دیو قیدیاں تائیں جد حکم سنایا بہن سیما دے قیدیاں سن کے کلمہ ہی بول سنایا مسئلہ چلے حدیث عرشہ تو آواز ہوتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جلدی چھڑ دیو قیدیاں تائیں جد حکم سنایا پین سیما دے قیدیاں سن کے کلمہ بول سنایا سیابا انہاں دیاں ہاتھ کڑیاں لاندے نے پے انہاں دیاں بیڑیاں اتاردے نے پے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم جدو ہاتھ کڑیاں اتاریاں گئیاں تو 6000 دے 6000 نہیں کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے اور واحدہ بھرنا گانا نہ پڑے پہلے جدو مکہ فتح کر کے واپس لوٹے ادو 12000 سن جدو راہ نہر پہنچے تے 12 تے 18,000 ہو گئے دنیا نو جناب اگر رام کیتا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق رحمت للعالمین دی شان نے کیتا رب دے چرچے فرما رہا ہے عرشہ تو آواز آتی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم قرآن سن قرآن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اجے نہیں سمجھے کتنے آواز آتی ہے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك محبوبہ کتنے آواز آتی ہے فاعف عنهم فاعف عنهم
فاضوانوم کتے آواز آؤندیاں نے محبوبہ اے تینوں مندا بول دے نے تے بولن سونیا تینوں گالیاں کر دے نے تے کڈن سونیا تیرے برے القاب رکھ دے نے تے رکھن محبوبہ تینوں مجنون آندے نے تے آکھن سونیا تینوں ساحر تے ساحر گردان دے نے تے گردان تو اگو جواب نہ دئی اینا ظالماں دا وتیرا گالیاں دینا ہے اینا ظالماں دا کام ہے اینا دی سنت تے طریقہ گالیاں دینا ہے تے تیرا کام تو آواں دینا تمہیں گالیاں آ رہی نے قرآن سے گالیاں دے رہے ہیں سورت ہجر ہے 17-14 عرصہ کو آواز ہوتی ہے میرے نبی نو مندا بولن والے نے کی آخیا وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون 14واں سپارہ وقالو قرآن کو قرآن وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون سپارہ تریا بھی سن ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ ویستکبرون وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ایسا جواب آتی ہے تینوں مندا بول دینے تے تو سنیا جواب اسی دینے آسی آپ نبڑ لواں گے مولا کی جواب دینا ہی آواز آتی ہے والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم عظیم تو عظیم خلق کا مالک ہے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی میاں سیرت یہ اپنی تے اپنی رہ گئی تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام دے دربار وچ میرے دیکھنا آخری واقعہ نوٹ کر لینا میرے آقا دے دربار وچ غیر مسلم دی بیٹی آندی ہے کافر دی بیٹی آندی ہے یمن وچوں گرفتار ہو کے آندی ہے بھرا دی چھڈ کے شام نو نس گیا میرے آقا دے سپاہیاں نے گرفتار کیتا سر ننگا ہے میرے وال تکنا سر ننگے جدو کافر دی بیٹی آمنہ دے نال دے دربار وچ پیش ہوندی ہے اور لدرا والیا نبی دی سیرت ہے تیرے نزدیک نبی دی سیرت چمٹا بجانا ہے تیرے نزدیک نبی دی سیرت قوالیاں کرانیاں نے تیرے نزدیک نبی دی سیرت نچنا تے ٹپنا ہے تیرے نزدیک نبی دی سیرت بھنگڑے پانے نے تیرے نزدیک نبی دی سیرت جڑی قوالیاں کرانیاں نے پر میرے نزدیک نبی دی سیرت ہے جب مصطفیٰ دے سامنے کافر دی بیٹی بھی ننگے سر آئی ہے تے کالی کمری والے نے کالی کمری دنیا جانتی ہے حدیث پاک اندر موجود ہے جگہ دے پیر دے دربار سے دی بیٹی پیش ہوندی ہے سروں ننگی ہے تو آقا نے کالی کمری لا کے سر تک دیتا ہے اقبال ترجمانی کردا تیرے سیال کوڑدا آندا در مسافر پیش آ گردو شریف دختر سردار تئی آمد آسی پائے در زنجیر وہاں بے پردہ بو گردن از شرم و حیا خم کردہ بو دختر اقرا چو نبی بے پردہ دی چادر خود سے روے او کشی میرے آقا دے کول رہندی ہے ادبا نہ رہندی ہے احترامہ نہ رہندی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اینو بڑی عزت نہ واپس کرتے ہیں یہ کلمہ پڑھ لیندی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واپس آندی ہے سونیا میں واپس جانا ہے واپس جاندی ہے تے یمن وچ ویر کوئی نہیں
سنیا شام نو نس گیا نبی دیاں فوجاں کو ڈردا شام نو دوڑ گیا شام وچ پہنچ دیے ابھی فرماندے نے میں دوروں ویکھے کوٹ لگا ہوندا مینوں نہیں سی پتا کہ ادھر میری بہن بیٹھی ہوئی ہے جدوں اونٹ بیٹھا حوض وچوں ویکھنا کہ میری بہن نکلی ہے اودا چہرہ جڑا او پھلاں وانگو کھلیا کھلایا ہے کلیاں وانگو مسکرا رہا ہے مہا پیڑے حال نہیں چہرہ مرجایا ہویا نہیں میں پوچھیا بہنے تو نبی دی قیدی بن گئی ہے تو محمد دی قید وچ گئی ہے تے میں سمجھیا تو بڑی پریشان ہوئے گی تو ہسدی آ رہی ہے کی گل ہے دس مدینے والے تے میں سلوک کی کیتا ہے تے ابھی دی بہن آندی ہے حاتم تائی دی بیٹی آندی ہے وے ویرا دی تیرا ستیا ناش ہو جائے تو مینوں چھڈ کے شام نو نہ کھایا اپنے بال بچے نو لے کے دوڑایا بہن نو کلیاں چھڈ کے آ گیا تھا میں محمد دے دربار وچ قیدی ہو کے گئی سا پر خدا دی قسم جڑا میں امن تے سکون مدینے جا کے پایا ویرا میں اپنے گھر وچ نہیں پایا جڑا چین آرام تے عزت میں محمد دے دروازے تے پائیاں نے وہ میں اپنے پرا دی چار دیواری چ نہیں چل پائیاں آندی ہے ویرا جا بد قسمتا ویرا جلدی جا مدینے جا کے محمد دی غلامی اختیار کر لے ابھی شام تو دوڑتے ہیں منزل با منزل سفر طے کرتے مدینے پہنچتے ہیں جگہ دے پیر مسجد نبوی جلوہ افروز نے جا کے سامنے 92 تلمس طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں آندے نے محمد سونے میں تیری تعریف سن کے شام چو نچیا اپنا ہاتھ جو کر میں بیعت کرنے واسطے آ گیا بہن گرفتار ہو کے آئی تو گرفتار ہو کے سی جدو واپس گئی سی جدو آئی سی وہ تو ہاتھ کڑیاں لگیاں سن جدو واپس گئی سی وہ تو دل نو کڑیاں لگی میرے آقا کا اخلاق یہ ہے شان رحمت للعالمین ہے اور پھر سن لو حالی نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لگتا پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا رحمت للعالمین دی سب تو بڑی رحمت ہے قوم تے ہوئی کہ جڑے بتاں دے پجاری سن خدا دے پرستار بن گئے قبیلے کا بوتے کے جدا تھا قبیلے کا بوتے سے جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا یہ عزا پہ گونا الہ پہ صدا تھا اسی طرح گر نہایت خدا تھا نہابر پنا میں تھا میرے انور نہا تیرے آقا میرے رسول نہا ابر پنا میں تھا میرے انور اندھیرا تھا پاران کی چوٹیوں پر نہا ابر پنا میں تھا میرے انور اندھیرا تھا پاران کی چوٹیوں پر فرماندے میں چلن ان کے جتنے تھے سب ویسیانہ چلن ان کے جتنے تھے سب ویسیانہ وہ تھا لوٹ مار میں ہر ایک یگانہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے ہو جنگل میں بے بات جیسے یکایک ہوئی رحمت بے حق کو حرکت کہو سبحان اللہ یکایک ہوئی میرے یکایک ہوئی رحمت بے حق کو حرکت وما کرنا کلا رحمت تو یکایک ہوئی رحمت بے حق کو حرکت بڑا جان بے بو خدا صبر رحمت عطا خاص بتہا نے کی وہ ودیت چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت وہی پہلوے آمنہ سے حویدہ دعائے
خلیل اور نوید مسیحا ہوئی پہلویا منا سے حویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا ایسا تو آدم دیے عمر صلی اللہ رحمت للعالمین. وقت قابل ہو چکا ہے، میں ان الفاظ سے اکتفا کرتا ختم کرنا. دعا ہے کہ اللہ پاک منت تشانو اپنی مقدس کتاب کے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت عملی توفیق العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.